منبر نور پر جلوہ بار تمامی شناخواں حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الخالق التاج والمعراج والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق یا خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم می زنم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا اللہم صل محمد علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد وعلی اہل بیت محمد وعلی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، سبحان اللہ۔ گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اور اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سبحان اللہ۔ سب سے بلند مگر ستارہ علی کا ہے، اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، سبحان اللہ۔ دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے اپنے محبوب بندوں اور مقدس ذوات کے ذکر کی محفل سجانے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا، اور بڑی بات یہ ہے کہ کل سویرے دیکھو آپ، اللہ پاک علی کی محفل کس طرح سجاتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہر بار آتا ہے، چھٹی کے لنگر خوب پکتے ہیں، لیکن مولا علی کی ولادت کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا، مگر اتفاق دیکھیے کہ کل سویرے فون آیا سیف علی کا۔ کس کا فون آیا؟ سیف علی کا، اور اس نے کہا کہ ان سے جو ہے محفل کے لیے کہا ہے کنہوں نے؟ حیاض علی کے لڑکوں نے، اور کیا کہا ہے کہ علی کی محفل سجائی جائے، محفل سجائی جائے کہا تھا انہوں نے، علی کی محفل میں نے بنا دی۔ انہوں نے کہا کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے خود نے کہا کہ چھٹی کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، محرم آیا 28 تاریخ کو ہم نے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولایت کا عرس منایا،
پھر سفر آیا، ہم نے حضور اعلیٰ حضرت کا عرس منایا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہم لگاتار عرس مناتے گئے، کبھی بابا فرید کا، کبھی سالار مسعود غازی کا، کبھی جو ہے کسی ولی کا، کبھی کسی ولی کا. لیکن آج بات یہ ہے کہ ہم ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جن کے در سے جب تک کوئی اپنی پیشانی ٹیکتا نہیں اسے ولایت کی خیرات ملتی نہیں. علامہ ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ میں اس عالم ارواح کے اندر جب مرتبے تقسیم ہو رہے تھے تو نبوت بانٹنے کا جنہیں موقع ملا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت تھے، لیکن وہیں پر کوئی ولایت بھی بانٹ رہا تھا، وہ اور کوئی نہیں تیرا میرا علی تھا. تو جب تک کوئی ولی بنتا نہیں، جب تک کہ وہ مولائے کائنات کے در کا بھکاری نہیں بنتا. ولایت ملتی ہے علی کے دروازے سے. تو اللہ کا فضل ہے کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے یوم ولادت کے موقع پر ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. حالانکہ اس میں اختلاف ہے تاریخ کے اندر، بعض لوگوں نے 13 رجب کہا، بعض لوگوں نے الگ تاریخ کہی. بہرحال ولادت تو ہوئی ہے تو منانے میں کیا حرج ہے. تو ہمیں تو منانے سے مطلب ہے کیونکہ ہم سنی ہے، الحمدللہ ہم سبھی کا دن مناتے ہیں. وذکرہم بایام اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اللہ کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تو وقت سے پاک ہے، زمانے سے بے نیاز ہے، وہ تو اللہ الصمد ہے، اسے کہاں وقت کی ضرورت. تو پھر اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دن وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے دن ہیں. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کا دن وہ ہے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر چڑھے تھے. اللہ کا دن وہ ہے جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے تھے. اللہ کا دن وہ ہے جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر مکمل کر کے پہاڑ پر چڑھ کر کے کہہ رہے تھے اللہ پاک گھر میں نے بنا دیا ہے، بسانے والا تو بھیج دے. اللہ کا دن وہ ہے جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ کا دن وہ ہے جب حضرت ابوبکر ایمان لائے. اللہ کا دن وہ ہے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اللہ کا دن وہ ہے جب حضرت عثمان نے میرے آقا کا دامن نبوت پکڑ لیا. اور اللہ کا دن وہ ہے جب ولیوں کا ولی امام الاولیاء مولائے کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا مولائے کائنات علی مرتضیٰ اس دار فانی میں تشریف لائے. سبحان اللہ. آج انہی کی ولادت کی نسبت سے ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مرحوم حیاض علی جن کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا، اللہ پاک ان کے تمام گناہ صغائر کبائر کو مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے صدقے توسل سے معاف فرما دے، اور ان کی قبر پر خوب خوب کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کی قبر میں چشمہ نور چشمہ رحمت جاری فرمائے، اور قیامت تک ہونے والے عذاب قبر سے انہیں محفوظ فرمائے. حضرات گرامی قدر، سردی بہت زیادہ ہے اور مجھے تھوڑی زیادہ لگتی ہے، تو میں زیادہ دیر تک آپ کا وقت لوں گا نہیں. آدھا گھنٹہ برداشت کیجئے، انشاءاللہ 12 بجے کوشش کروں گا محفل مکمل کر دوں. تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا، اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب فرمائیے قل لا اسألکم، میں تم سے جو ہے فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا. یہاں علیہ کا جو ہا ہے اس میں ذکر نہیں ہے کس بات پر اللہ پاک فرما رہا ہے. محبوب سے فرمایا کہ محبوب فرمائیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اجر بولتے ہیں محنتانے کو، اجرت ہم بولتے ہیں تنخواہ بولتے ہیں اجرت. جب کوئی محنت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے اجرت دی جاتی ہے. ملتی ہے آپ لوگوں کو؟ بولو بھائی ملتی ہے نا، کام کرتے ہو تو. جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، کیونکہ غلامی والا سسٹم ختم ہو گیا. کوئی غلام ہوتا نہیں کہ روٹی ساٹے کام ہو جائے گا، تنخواہ دینی پڑتی ہے، اور گورنمنٹ کے رول بھی سخت ہے تو تنخواہ ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، محنتانہ ملتا ہے. رسول اعظم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی محنتانہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں. کس بات پر؟ بہت ساری باتوں پر، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے احسان گنتی نہیں کیے جا سکتے. یار کیا گنو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ولادت کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی تشریف آوری کے لیے بنی نوع انسان کو چن لیا. اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ایسا نہیں ہے کہ نبی کو جو ہے اس لیے ہم نے بھیجا کیونکہ ہم اشرف المخلوقات تھے، ایسا نہیں. بات سمجھیے گا،
اللہ کے نبی کو اللہ نے اس لیے ہم میں نہیں بھیجا کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کیونکہ نبی کو آنا تھا. تو ہماری اشرفیت بھی نبی کی محتاج ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کو آنا نہیں ہوتا تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا نہیں جاتا، تمام مخلوق کا سردار نہیں بنایا جاتا، یہ ساری کائنات ہماری خدمت میں گردش نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کو آنا تھا تو ہمیں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف بنایا. کیونکہ کہا نا وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ تو انہی کی مہربانی کہ یہ عالم پسند. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو یہ تو ان کی کرم نوازی کہ انہوں نے اپنے آنے کے لیے ہماری جنس کو چنا، ہماری قسم کو چنا، ہماری نوع کو چنا، انسانوں کو چنا کہ ہم انسانوں کے درمیان میں جاؤں. اور پھر اب بڑی بات دیکھیے، آپ چن لیا، انسانوں میں آئے، لیکن ہم سے پہلے کے نبی ان کی امتی بننے کے لیے دعائیں مانگتے رہے. کتنوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، مصطفیٰ کا امتی بنا دے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر بہت ساری امتیں ہوئی، بہت سارے نبی ہوئے، لیکن ایک امت ایسی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے شان بیان کی اور فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یار اللہ جسے بہتر کہے، کوئی پیر صاحب کہہ دینا اپنے مرید کو کہ یار تو میرے مریدوں میں سب سے بہتر مرید. استاذ کہہ دے اپنے شاگرد سے کہ میرے تمام شاگرد میں سب سے فیورٹ شاگرد تم ہو. اسی طریقے سے کوئی نیتا کہہ دے اپنے نوجوان جو کاریہ کرتا ہوتے ان میں سب سے بڑھیا کاریہ کرتا تم ہو، تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان. آپ کتنا شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کنتم خیر امت. امت تو بہت سارے نبیوں کی آئی لیکن سب سے بہترین امت تم ہو. یہ بہترین امت کس لیے؟ اس لیے کیونکہ اللہ نسبت محمد سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہمیں حضور کی نسبت ملی اس لیے اللہ نے ہم سے محبت فرما لی اور فرمایا کہ تم بہترین امت. تو کتنے احسان گنائے ہیں، کتنے احسان. میں کہوں یہ سورج کی روشنی مصطفیٰ کا صدقہ، یہ چاند کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ ستاروں کی جلملاہٹ مصطفیٰ کا صدقہ، یہ آبشاروں کا ترنم مصطفیٰ کا صدقہ، یہ کلیوں کا چٹکنا مصطفیٰ کا صدقہ، یہ پھولوں کا مہکنا مصطفیٰ کا صدقہ، یہ چڑیا چہچہاتی ہے کیونکہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ بارش برستی ہے کیونکہ مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ زمین سے سبزہ اگتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ ساری کائنات کا نظام مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور انہیں اسی بات کو میرے امام نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور جنا میں چمن، ہاں، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسی منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے کہ تم سے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اتنے احسان کا. اور پتہ ہے یہ تو یہ ساری کائنات جو ہے چھوٹے چھوٹے احسان ہیں، چھوٹے چھوٹے. سب سے بڑا احسان پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمایا. حق حق حق، سبحان اللہ. میں کہوں ساری کائنات ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف. آج اگر کوئی بڑا سے بڑا فرشتہ بھی گئے نا کہ ایسا کرو تم میری جگہ آ جاؤ میں تمہاری جگہ آ جاؤں، فرشتہ کی بات کر رہا ہوں، انسان کی نہیں. فرشتہ کیسی مخلوق جو اللہ کی رضا میں راضی، جیسا رب نے حکم دیا ویسا ہی کرتی ہے، کبھی گناہ نہیں کر سکتی، معصوم عن الخطا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خیال ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں. اگر رب نے کہہ دیا سجدہ کرنا ہے تو کروڑوں سال تک سجدے میں، رب نے کہہ دیا رکوع کرنا ہے کروڑوں سال تک رکوع میں. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا وہ قیام سے ہلتی نہیں ہے. ایسی مخلوق. لیکن اگر آج کہے آپ سے کہ ایکسچینج کر لو، تم میری جگہ آ جاؤ میں تمہاری جگہ آ جاؤں، مانو گے؟ نہیں مانیں گے. اس لیے ہم اس سے کہیں گے کہ تو بائی چانس اللہ والا ہے، تو بائی چانس اللہ والا ہے. اللہ نے تجھے بائی ڈیفالٹ ایسا ہی بنایا، تیرے اندر سیٹنگ ہی ایسی ہے، تیرے اندر سافٹ ویئر ہی ایسا انسٹال کیا گیا کہ تجھے اللہ کی ماننی ہے. لیکن وہ جسے اللہ نے عقل دی،
اختیار دیا کہ چاہے تو مجھے مان، چاہے تو بتوں کی پوجا کر لے، چاہے تو مجھے مان، چاہے کسی اور کی پرستش کر لے، تجھے اختیار ہے، تو چاہے جیسا کر لے، لیکن یاد رکھ اگر مجھے مانے گا تو ساری کائنات تیری خدمت میں لگی ہوگی، سبحان اللہ، پھر فرشتہ بھی تیرا خادم بنے گا، جنت بھی تیرے لیے بنائی جائے گی، یہ سبزے بھی تیرے لیے اگائے جائیں گے، سورج بھی تیرے لیے نکلے گا، چاند بھی تیرے لیے اپنا روگردانی کرے گا، یہ ساری کائنات کا نظام تیرے لیے چلے گا۔ اور سن، اگر تم مجھے مانتا رہا تو کل قیامت کے دن یہی فرشتے جو کل تک میرا سجدہ کرتے تھے وہ آج تیری خدمت میں لگ جائیں گے، بے شک، سبحان اللہ، جنت میں تیری نوکری کریں گے۔ یہ حوریں جن کے لیے ساری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف، ان کی خوبصورتی ایک طرف، یہ جنت میں تیرے لیے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تم مجھے مانتا ہے۔ تو ہم بائی چانس نہیں، ہم بائی چوائس اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے اختیار کیا اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ہمارے لیے اللہ نے نا خصوصی طور پر ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی کمی تھوڑنا ہے، یہ ساری کائنات اللہ ہی کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو ستارے گھوم رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند سورج، جتنے بھی سیارے اپنی اپنی جگہ پر گردش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی کر رہے ہیں جو حج کے موقع پر آپ جا کر کے کعبے میں کرتے ہیں، اللہ یہ اکبر، سب کے سب طواف کر رہے ہیں، یہ سب کے سب طواف کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ چڑیا سویرے اٹھ کر چہچہاتی ہے، تمہیں چہچہاٹ لگتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سبحان اللہ، وہ کوے کی کاؤں کاؤں تمہیں لگتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا واہ ہے۔ واہ واہ، یہ تمام کائنات کے جانور ہوں، پرندے ہوں، چاہے پیڑ ہوں، چاہے کنکر ہوں، چاہے دریا ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بے شک، واہ، سب کے سب۔ اور پھر فرشتے تو ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب جو ہے میرے سجدے کی اللہ کو ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، آپ کے سجدے کی اللہ کو ضرورت نہیں، آپ کے رکوع قیام قرات کی اللہ کو ضرورت نہیں، آپ کی عبادات کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ کو ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت نہیں کہوں گا بلکہ اللہ کو چاہت ہے، اس کی منشا ہے اس بات کی کہ کوئی مجھے اپنے دل سے چاہے، سبحان اللہ، کوئی مجھے محبت سے پکارے، کوئی مجھے سجدہ اپنی چاہت کے ساتھ کرے، اپنے سوز کے ساتھ کرے، رات کی تنہائی میں وہ میرے لیے آنسو بہائے، کوئی مجھ سے محبت کرے، اس لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ کو عبادت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے والے بہت ہیں، لیکن سوز کے ساتھ عبادت کرنے والے، اللہ کو جان کر عبادت کرنے والے، اس کو مان کر عبادت کرنے والے، اللہ ویسا چاہتا ہے، اسی لیے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کس بات پر کہ ساری کائنات کی نعمتیں تمہیں مل گئی، زندگی تمہیں عطا کر دی، یہ روح تمہارے اندر ہے، یہ چلنا، یہ بولنا، یہ سب کچھ تمہیں ملا مصطفیٰ کے صدقے میں، لیکن کچھ نہیں مانگ رہا، اور سب سے بڑی چیز تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، لیکن کچھ نہیں مانگ رہا، یہ سب نہیں مانگ رہا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ الا المودۃ فی القربى، توجہ کرو، کیا؟ الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، کیا چاہتا ہوں؟ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اللہ اللہ، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ کون ہے رشتہ دار؟ اچھا یہ دیکھو کتنا بڑا سوال تھا، اگر جو ہے صحابہ نے نہیں پوچھا ہوتا تو قیامت تک کا مسلمان کنفیوز رہتا کہ کس سے محبت کرنا واجب ہے۔ اللہ نے حکم دیا مطلب واجب ہو گیا، اب واجب ہو گیا، کمپلسری ہوگا، کرنا ہے محبت، لیکن حضور کی اولاد تو پھر لاکھوں میں آنے والی ہے، کروڑوں میں آنے والی ہے قیامت تک، کس کس سے ویسی محبت کرنی، کس کس سے محبت کرنا واجب ہو جائے گا؟ تو صحابہ نے اس کا بھی مسئلہ حل کر دیا، صحابہ نے یہاں پوچھ لیا یا رسول اللہ، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بتائیے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب فرما دی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہوا علی، وہ علی ہیں، اور کون ہے؟ فرمایا فاطمہ، سبحان اللہ، وہ فاطمہ ہے، کہا اور کون؟ کہا وہ حسن ہیں اور حسین ہیں رضوان اللہ تعالی، فرمایا وہ علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، ان کی محبت اللہ نے تم پر واجب کر دی، ان سے پیار کرنا ہی کرنا ہے، اور ان کی محبت اتنی سخت واجب ہے، اتنی شدت کے ساتھ واجب ہے کہ بندہ ہر لمحہ ان سے محبت کرنا واجب ہے بندے کے اوپر، کوئی لمحہ محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ میں آپ سے کہوں نماز اپنے اوقات میں فرض ہے، نماز اپنے اوقات میں فرض،
روزہ ماہ رمضان میں طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک فرض. زکوٰۃ صاحب زکوٰۃ بننے کے بعد، صاحب نصاب بننے کے بعد، اس پر ہولان ہول گزرنے کے بعد فرض. زکوٰۃ ہولان ہول گزرنے کے بعد، 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے زکوٰۃ. حج ایام حج میں فرض ہے، لیکن اہل بیت کی محبت صبح بھی فرض ہے، دوپہر میں بھی فرض ہے، شام کو بھی فرض ہے. بندہ سو بھی رہا ہو تب بھی فرض ہے. ہر سانس کے اندر اہل بیت سے محبت کرنی. اتنا پیار. اور آج افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے ایک سازش کے تحت، مطلب ایک طریقے کے ساتھ سنیوں کے دلوں سے اس محبت کو نکالنے کی کوشش کی اپنے انداز سے. میں کہوں نہ علی ان کے ہیں جو صرف علی کو مانے باقی صحابہ کو گالی دے. نہ علی ان کے ہیں جو علی کو مانے صحابہ کو گالی دے. نہ علی ان کے ہیں جو صرف علی کو مانے باقی سب کو ان سے نیچے مانے. نہ علی ان کے ہیں کہ جن کے منہ سے نشے کی بدبو آ رہی ہو، غلاظت کی بدبو آ رہی ہو اور وہ کہے علی ہمارے ہیں. نہ علی ان کے ہیں جن کو وضو غسل کے فرائض تک نہیں پتا اور وہ علی کو اپنے بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. علی ان کے ہیں، اصل میں علی ان کے ہیں جو علی سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نے حکم فرمایا، ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے رسول نے محبت کی. اور کیسی محبت کی بتاؤں آپ کو؟ میرے مصطفیٰ نے ایسی محبت کی کہ جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تو مسجد کے اطراف میں حجرے بنائے گئے. جو مہاجر صحابہ تھے ان کے کمرے تعمیر کیے گئے، تو ان سب کے کمروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. پھر ایک دن آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے منبر رسول پر چڑھ کر کے حکم فرمایا، لوگوں سنو، سب کے سب مسجد نبوی کے دروازے میں جو صحن میں جو دروازے کھل رہے ہیں تمہارے، سب بند کر لو. آج کے بعد کسی کا بھی دروازہ صحن مسجد نبوی میں نہیں کھلے گا سوائے 2 کے. ایک رسول خدا ہیں اور دوسرے علی مرتضیٰ ہیں. کتنا مرتبہ دیا، فرمایا کہ سوائے 2 لوگوں کے، ایک رسول خدا کا اور دوسرا علی مرتضیٰ کا، کسی کا بھی دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلے گا. جب یہ حکم فرمایا تو لوگوں نے آپس میں باتیں کی، یار علی کو کیوں اتنی اسپیشلٹی؟ ہمارے دروازے کھل جائیں گے تو پریشانی، ان کا دروازہ کھلے تو پریشانی نہیں. کیا بات؟ میرے مصطفیٰ کو غیب سے خبر مل گئی. آقا کریم دوبارہ منبر پر چڑھے اور فرمایا، لوگوں سنو، میں جو کرتا ہوں نا وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا. تمہیں نہیں پتا وما ینطق عن الہوی، نبی حکم خدا کے بغیر نہیں بولتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی. اور کیوں اجازت دی؟ سنو، اس لیے کیونکہ تم تمام کے لیے، پوری امت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بندہ ناپاک ہو، اس پر غسل واجب ہو، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے، سوائے 2 لوگوں کے، ایک رسول خدا کے، دوسرے علی مرتضیٰ کے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد خیر منہما، ان دونوں سے بہتر ہے. ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں. اس لیے ان کی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں حالت جنابت کے اندر بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے جائز. یہ کمال ہر کسی کو نہیں ملا. اب دیکھیں کتنا کمال عطا فرمایا. جب مدینے میں ہجرت کر کے مکہ المکرمہ کے مہاجرین آئے، اصحاب آئے، تو سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا. سب کو ایک مہاجر لیا، ایک انصار لیا، کہا تم دونوں آج سے بھائی. سب میں بھائی چارگی پیدا کی، قوت پیدا کی کہ تب ایک دوسرے کے بھائی. جب تمام لوگ بھائی بن گئے، سب ایک طرف ہو گئے. جیسے گروپ بیٹھا ہوا ہے سامنے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں ایک جنا ادھر سے آ جاؤ، ایک جنا ادھر سے آ جاؤ، تو حضور نے فرمایا ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا. مہاجر سے کہا، انصاری سے کہا، آج سے یہ مہاجر تمہارا بھائی. اچھا کتنا بھائی چارہ پیدا کیا پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم نے مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنایا تو انصار صحابہ نے اپنی جائیداد کا، اپنی پراپرٹیز کا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دی. آج سگا بھائی پراپرٹی کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کریم کی تربیت تھی، یہ آقا کریم کی تربیت تھی، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت تھی
کہ مہاجر سے انصار سے کہا اے مدینے کے رہنے والے، یہ جو مکہ سے آیا ہے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر آیا ہے، کیا تو اللہ کے لیے اپنا آدھا اس کو دے سکتا ہے؟ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ آدھے کی بات کریں، اگر آپ حکم دے دیں میں پورا کا پورا دے دوں، آدھے کی بات کریں میں پورا کا پورا دے دوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، صرف آدھا دینا، آدھا دینا۔ انصاری نے اپنا آدھا سب کچھ اسے اٹھا کر کے دے دیا۔ تمام لوگ جب ایک ایک بھائی بن کر کے جا رہے ہیں، جوڑیاں بن کر کے جا رہے ہیں، سب ایک طرف ہو گئے، سب ایک طرف، دوسری طرف صرف ایک شخص کھڑا تھا۔ پتا ہے وہ کون؟ وہ زوج زہرا تھے، وہ حسنین کے بابا تھے، وہ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، حیدر کرار کہا جاتا ہے، اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، ہاں علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حضرت علی خاموش کھڑے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر پڑی، پوچھا علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، سب کو بھائی بنایا ایک دوسرے کا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، اب تو کوئی بچا بھی نہیں، مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائیے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ علی انت اخی، علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے بھائی ہو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو، تمہیں کسی اور کے بھائی چارے کی ضرورت نہیں، تم تو میرے بھائی، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنی عزت عطا فرمائی۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، سب کی نسل ان کی اولاد سے چلتی ہے، سب کی نسل ان کی اولاد سے چلتی ہے۔ یہاں جو جن مرحوم کا ہم اصالہ ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کے لیے محفل سجائی گئی ہے، جناب ایاز علی صاحب، ان کی نسل ان کے بچوں سے چلے گی، مولانا صاحب کی نسل بھی ان کے بچوں سے چلے گی، میری نسل بھی اپنے بچوں سے چلے گی، دنیا کے تمام لوگوں کی نسل ان کے بچوں سے چلتی ہے۔ لیکن ایک دن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ علی ہیں، لوگوں یہ علی ہیں، تمام انبیاء کی نسل ان کے بچوں سے چلی، میری نسل علی کے بچوں سے چلے گی، میری نسل علی کے بچوں سے چلے گی۔ اور آج بھی دیکھ لو، اگر سید نظر آئے گا تو علی کا بیٹا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا بیٹا۔ کتنی عزتیں یار، کیا کیا بتاؤں، کتنی عزتیں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جو ہے اپنے والد محترم جناب صدیق اکبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہنے لگی ابا جان، آپ جو ہے گھور گھور کے علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ ٹکٹکی لگا کر علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، انہی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، اتنی محبت ہے علی سے۔ لوگوں، وہ تم نے لڑایا، وہ تو پیار کرتے تھے، وہ تم نے ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا، وہ تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اما عائشہ نے عرض کی اے ابا جان بتائیے تو صحیح، آپ جو ہے علی کو بڑی محبت سے دیکھتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اے میری بیٹی عائشہ، میرے نبی نے ایک دن فرمایا کہ النظر الی علی عبادت، جو لوگ سمجھے وہ بولیے النظر الی علی عبادت، فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجی شہر بوندی۔ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پوچھا اگر کوئی دیکھ نہ سکے تو؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بوندی والوں شکر ادا کرو، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں ایسا دین عطا فرمایا، اور اما عائشہ نے تم پر کرم فرما دیا اور سوال پوچھ لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے مولا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کی امت تو بے شمار آئے گی، قیامت تک پتہ نہیں کتنے دیوانے آئیں گے جو آپ کے نام پر، آپ کی باتوں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے، ان تک بھی یہ بات پہنچے گی کہ جس نے علی کو دیکھا اس نے عبادت کی، لیکن وہ علی کو دیکھ نہیں پائیں گے، تو کرم فرما دیجئے بوندی کے مسلمانوں پر، وہ بھی تو علی کی محبت کی محفل سجائیں گے، ان پر بھی کوئی کرم نوازی ہو جائے۔ وہ علی کو دیکھ نہیں سکتے تو کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیکھ نہیں سکتے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ لوگوں، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ کتنا کمال ہے، کتنا کمال ہے علی کی ذات میں کہ علی کی بات کرو تو بھی عبادت ہو۔ کیا کمال کی ذات ہے مولا علی، فضل ہے رب ذوالجلال کا کہ اس نے احسان فرمایا اور ہمیں یہ محفل سجانے کا موقع دیا۔ لوگوں، مولا کائنات کی باتیں کرو نا پوری رات ختم ہو جائے گی، ان کی شان میں کہوں، محدثین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث
جس صحابی کی شان میں آئی وہ مولا علی. اتنی حدیثیں میرے مصطفیٰ نے کسی کی شان میں بیان نہیں کی جتنی حدیثیں مولا علی کی شان میں بیان. اور ایک قول تو میں نے آج ہی پڑھا کہ تقریباً 300 آیات قرآن پاک کی مولا علی کی شان میں. اس کی تحقیق نہ کر سکا وقت کی کمی کی وجہ سے، انشاءاللہ پھر کبھی بتا دوں گا. لیکن جو قول میں نے پڑھا کہ تقریباً 300 آیات قرآن پاک کی مولا علی کی شان میں نازل ہے. کتنی عزت ہے، کتنی شان ہے یار. شان کیوں نہیں ہوگی؟ تمام صحابہ موجود ہوں، خیبر کا موقع ہو، فتح نہیں ہو رہی. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کل جھنڈا اس مرد قلندر کو دوں گا، اس مرد قلندر کو دوں گا اللہ نے جس کے ہاتھ پر فتح رکھی. سبحان اللہ. بہت صحابہ فرماتے ہیں ہم رات بھر سوئے نہیں، رات بھر نیند نہیں آئی. کون ہوگا یار وہ؟ کون ہوگا؟ کاش میں ہو جاؤں جسے اللہ کے رسول جھنڈا عطا فرما دے، جس کے ہاتھ پر اللہ کے رسول خود فرمائے کہ اللہ نے فتح رکھ دی. کون ہوگا؟ صحابہ پریشان ہیں رات بھر، کشمکش کا عالم. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کاش میں ہو جاؤں. کسی نے مصلی بچھا دیا، مولا کریم مجھے بنا دے. کسی نے جو ہے گزارشیں پیش کرنی شروع کر دی. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں رب سے کہہ رہا ہے مولا مجھے بنا دے. سویرا ہوا، سویرا ہوا. صحابہ موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، تمام لوگ کھڑے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت بھی اپنے ہاتھ کے اندر جھنڈا لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں لوگوں سنو، آج جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی. ہر صحابی سوچ رہا ہے جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے. کہ آقا کی آواز گونجتی ہے علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. لوگوں نے کہا علی تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں. کہا کہاں ہے؟ کہا سو رہے ہیں. کیوں؟ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم کے شکار ہیں، آنکھ سے پانی بہ رہا ہے. جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، علی کو بلا کر لاؤ. مولائے کائنات کو بلایا گیا. مولائے کائنات تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بلایا. کہا کہاں تھے؟ کہا سو رہا تھا. کیوں؟ کہ آنکھ میں تکلیف ہو گئی تھی، درد کا مارا تھا اس لیے سو رہا تھا. فرمایا ادھر لاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ کہا آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ میں سار دیا، سرما ایسا لگایا. علی فرماتے ہیں جس آنکھ میں لگایا تھا اس آنکھ سے مجھے پچھلی آنکھ سے زیادہ دکھنے لگا. سبحان اللہ. اتنا دکھتا نہیں تھا جتنا اب دکھنے لگا. جب آنکھ ٹھیک ہو گئی تو مصطفیٰ نے فرمایا اب ایک کام ہے کرو گے؟ علی نے کہا حضور ہماری تو ساری بہار آپ سے ہے، ہمارے دل کا قرار آپ سے ہے، آپ جو کہیں وہ کریں گے. کہا تو پکڑو یہ جھنڈا، پہنو یہ زرہ اور جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ. سبحان اللہ. بہت خوب. کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ فتح مکہ کا دن ہے، فتح مکہ کا دن. کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت داخل ہوئے، جو بت رکھے تھے نا انہیں اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر کے گرایا. حضرت ابراہیم کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ توڑ کر کے گرا رہے ہیں. تو الماریاں بنی ہوئی تھی ایسے، تو جو نیچے والے بت تھے مصطفیٰ نے گرا دیے. جب اوپر والوں کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ کریم نے علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، ایسا کرو میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، اوپر کے بت گرا دو. مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پر؟ کرم فرمائیے آپ میرے کاندھوں پر آ جائیے. مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے، فرمایا علی علی تم ولی ہو، بار نبوت نہ اٹھا سکو. تم ولی میں نبی، بار نبوت نہ اٹھا سکو گے، اس لیے تم چڑھ جاؤ، تم چڑھو. اور یہ قاعدہ ہے الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے. اگر تمہارا بڑا کہہ دے کہ میں کھڑا ہوں تم بیٹھ جاؤ تو تم پر لازم ہے کہ بیٹھ جاؤ. اب ادب نہیں، اب حکم ماننا ہے. تو جب مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا کہ میرے کاندھے پر تم چڑھو تو مولائے کائنات چڑھ گئے. جب چڑھے کسی نے پوچھا کتنی اونچائی محسوس ہوتی تھی، کتنی بلندی معلوم ہوتی تھی. فرمایا اگر چاہتا ہاتھ بڑھاتا جنت سے پھل توڑ لاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لوگوں میں عرش پر کھڑا تھا، اگر چاہتا تو جنت سے پھل توڑ لاتا. سارے بتوں کو گرایا. جب بت گر گئے تو کود کر کے نیچے آئے. جب نیچے آئے تو مسکرانے لگے. اب توجہ کرنا، مسکرانے لگے. رسول اعظم نے پوچھا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ عرش سے کودا ہوں، علی سلامت ہے.
लोग छत से कूदे पैर टूट जाते हैं, अली अर्श से कूदा टांग सलामत है, पैर सलामत हैं। मुस्तफा ने मुस्कुराकर फरमाया अली ये तुम्हारा कमाल नहीं, चढ़े थे मुस्तफा ने चढ़ाया था, चढ़े थे नबी ने चढ़ाया था, और जब उतरे हो तो जिब्राइल ने उतारा है, जिब्राइल ने उतारा है। हज़रात गिरामी क़द्र ये मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैं, कितने कमाल बयान किए जाएं, कितनी शान बयान किए जाए। एक किस्सा जो है मैं नज़र कर दूं आपके, हालांकि इसकी तहकीक न कर सका। एक छोटी सी किताब फातिमा ज़हरा की बातें नाम की किताब है, उसके अंदर ये वाक़या मनकूल है, किसी सही हदीस से साबित नहीं है, अक्सर लोगों ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन फजीलत के बाब में ज़ईफ़ रिवायात कबूल होती हैं, तो इसलिए बयान कर रहा हूँ। हो सकता है किसी किताब से साबित ना हो, लेकिन मुझे जहाँ से मिला है उस किताब का मैंने हवाला आपको बता दिया। एक दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखावत के ताजदार हैं और तीसरे खलीफा हैं, आपने मुस्तफ़ा जान रहमत की दावत फरमाई। आका की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। तवज्जो कीजिएगा, आखिरी किस्सा, इसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपकी दावत है, अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ लाइए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने सहाबा को साथ लिया और हज़रत उस्मान के घर दावत के लिए निकले। जब मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उस्मान पीछे पीछे चल रहे हैं, और जैसे आका कदम उठाते हैं आप गिनते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने कदम उठाया, कदम रखा, हज़रत उस्मान ने कहा 1 2 3 4, इसी तरह करते चले गए। वापस जब दावत से फारिग होकर के आने लगे फिर यही तरीका अपनाया। जब आप रसूल आज़म मस्जिद नबवी पहुँचे तो आपने फरमाया उस्मान एक अजीब चीज़ मैंने देखी, तुम जाते वक्त और आते वक्त मेरे कदम को गिन रहे थे, क्यों क्यों? अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर आका मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे, आका अगर मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे तो मैं आका के हर कदम के बदले में ग़ुलाम आज़ाद करूँगा। तो जितने कदम चलकर आप गए हैं और जितने कदम चलकर आए हैं, हर कदम के बदले में ग़ुलाम आज़ाद करूँगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। मौलाए कायनात भी दावत में शरीक थे, आपने सारा मामला देख लिया था, सारा माजरा देख लिया था। दावत से फारिग होने के बाद घर आए। जब घर आए तो थोड़े दिल चेहरे पर उदासी थी, और लाइफ पार्टनर वो अच्छा जो चेहरा देखकर दिल का हाल जान जाए। और फिर खातून जन्नत से बढ़कर कौन, मैं कहूँ मुस्तफ़ा जैसा मर्द, मुस्तफ़ा जैसा आदमी इस दारे गीती पर तो क्या सारी कायनात में दूसरा नहीं, और फातिमा तो ज़हरा जैसी खातून इस सारी कायनात में दूसरी कोई। खातून जन्नत ने चेहरा देखा मौलाए कायनात का, कहा क्या बात है मेरे सरताज, आपके चेहरे पर उदासी, क्या परेशानी? कहा नहीं ऐसे ही थोड़ा सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो, किस बात के लिए फिक्रमंद हो? कहा आज मैं दावत में गया था, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने दावत की थी, बड़ी कमाल की दावत थी, बड़ा अच्छा खाना था, सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। कहा तो उससे परेशान हो? कहा नहीं उससे परेशान नहीं हूँ, मैं ये बात सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने उस्मान को दौलत अता की है, अल्लाह ने उस्मान को दौलत अता की, तो जब उसने नबी की दावत की तो खाना तो खिलाया ही, बड़ी बात यह है कि आपके हर कदम के बदले में गुलाम आज़ाद किया। मैं सोचता हूँ काश अल्लाह मुझे भी दौलत देता, मुझे भी दौलत अता करता, तो मैं भी मुस्तफ़ा जान रहमत की दावत करता और आपके हर कदम के बदले में गुलाम आज़ाद करता। जब ये जुमला सुना ना सैयद कायनात ने, खातून जन्नत ने, फरमाया तो अली परेशान होने की ज़रूरत क्या है, जाओ तुम भी के आओ, जाओ तुम भी के आओ। मौलाए कायनात ने सैयदा फातिमा का चेहरा देखा, फातिमा कैसी बात कर रही हो, हमारे घर में हमारे खुद के खाने के लिए इंतज़ाम नहीं, हम फाका कशी कर रहे हैं, कई दिनों से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, तुम कहते हो दावत कराऊं? कि हाँ आप दावत दे कर आइए, और सिर्फ रसूल आज़म को नहीं कहिएगा असहाब को भी साथ लाए, जो सहाबा साथ रहते हैं उनको भी साथ लाया जाए। मौलाए कायनात ने फिर चेहरा देखा, फातिमा कैसी बात कर रही हो, हम इंतज़ाम कैसे करेंगे? फरमाया आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, जाइए। मौलाए कायनात ने सोचा कि हो सकता है औरतें जो ख़ानदानी ख़वातीन होती हैं उनका तरीक़ा होता है कि जब शोहर उनको कुछ देता है तो उसमें से कुछ बचा करके रख लेती हैं, ताकि वक्त ज़रूरत जब शोहर पर बुरा वक्त आए, अल्लाह ना करे, तो फिर ऐसे वक्त में जो बचा हुआ होता है उसे शोहर को दे देती है ताकि उसके काम आ जाए। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने सोचा शायद फातिमा ने भी कुछ बचाया होगा, उसी के बेस पर बोल रही हैं। मुझसे कहा है तो ठीक है दावत दे आता हूँ। आप गए,
جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ، اور کہا یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، اور فاطمہ نے دعوت کی ہے، اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے کر کے آنا۔ گویا کہ مولائے کائنات کہہ رہے ہوں گے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کہا حضور تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے، فاطمہ نے دعوت کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، ہم آئیں گے۔ اگلے دن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آنا تھا، سویرا ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے خالی ہانڈیاں اٹھا کر کے چولہے پر چڑھا دی، اور خود مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں نظر و نیاز کرنے لگی، عریضے پیش کرنے لگی۔ مولائے کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پر ہانڈیاں چڑھی ہے، چولہے پر ہانڈیاں چڑھی ہے، لیکن آگ نہیں جلی ہے، پھر اس میں کھانا بنے گا کیسے؟ اور اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں تھا بھی کچھ نہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ انتظار کرتے رہے، جیسے ہی وقت ہوا آپ نے جا کر کے رسول اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، یا رسول اللہ وقت ہو چکا ہے، کھانا کھانے چلیے۔ اور ادھر حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا دامن آنسوؤں سے تر کر لیا تھا، عرض کر رہی تھی اے مولا کہ تیری بندی فاطمہ ہوں، تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگتی، کیونکہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا، تو نے سب کچھ ہمیں دے دیا، ہم کچھ نہیں مانگتے، لیکن آج ہم نے معراج کے دولہا کی دعوت کی ہے، مولا اس کی دعوت کی ہے جو تیرا بھی مہمان ہے، جسے تو نے بھی مہمان بنایا، آج اسے ہم نے بھی مہمان بنا لیا، تو نے بڑی عزت عطا کی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں تھوڑی عزتیں پیش کر دیں، لیکن مولا ہم تو تیرے در کے بھکاری، کس سے مانگنے جائیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، مولا تجھ سے مانگ رہی ہوں، تو عطا کر دے۔ آج فاطمہ کی عزت رکھ لے، آج علی کی لاج رکھ لے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ان ہانڈیوں کو بھر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تو علی ساتھ آئے، جب پیچھے چلتے تھے تو علی سے بھی کہا گیا تھا قدموں کو گننا۔ جب فاطمہ الزہرا نے کہا نا کہ آپ بھی ایسا ہی کرنا جیسا حضرت عثمان نے کیا تھا، آپ بھی قدموں کو گننا، تو مولائے کائنات نے فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت سے پوچھا کہ خاتون جنت مجھے بات سمجھ نہیں آئی، عثمان کے پاس تو غلام تھے، انہوں نے آزاد کر دیے تھے، میں کیا کروں گا؟ قدم گن کر کے میں کیا کروں گا؟ کہا وہ آپ نہ سوچیں، میں سوچ لوں گی، آپ صرف قدم گنیے۔ تو جب رسول اعظم نکلے، حضرت علی نے بھی قدم گننے شروع کی، گھر پہنچے، دسترخوان بچھایا گیا، مولائے کائنات نے جیسے برتن اٹھائے تو ڈھکن ہٹانے کے بعد دیکھا تو ہانڈیاں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں، کھانا دسترخوان پہ لگایا گیا، اصحاب مصطفیٰ نے کھانا کھایا، جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو حیرانی کے ساتھ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں حیران ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم کیوں حیران ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، تم اس لیے پریشان ہو کہ اتنا لذیذ کھانا تو عثمان کیا بھی نہیں ملا، اتنا اچھا کھانا تو کبھی کھایا ہی نہیں، اتنا لذت دار کھانا تو کبھی کھایا ہی نہیں۔ ہاں نہیں کھایا تم نے، کیسے کھاؤ گے؟ جو کھانا اللہ جنت میں تمہیں کھلانے والا ہے میری فاطمہ نے اپنے گھر میں کھلا دیا۔ فاطمہ کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اللہ سے مانگا، اللہ نے جنتی کھانا اس کی ہانڈیوں میں اتار دی۔ لوگوں جو کھانا تم جنت میں کھاتے، یہ فاطمہ کی کرم نوازی تمہیں یہاں کھلا دی۔ اب واپس نکلے ہیں کھانا کھا کے، ابھی پیچھے قدم گن رہے ہیں، قدم گنتے جو ہے مسجد نبوی تک پہنچ گئے۔ جب مسجد نبوی تک پہنچے تو رسول اعظم مولائے کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا علی کیا بات ہے، تم بھی قدم گن رہے ہو؟ ابھی اتنا ہی کہنا تھا، بات مکمل نہیں ہوئی تھی، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی، اپنی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، کس دعا کو؟ اس دعا کو کہ جب رسول اعظم کھانا کھا کر کے اٹھ کے اپنے اس گھر سے، مولائے کائنات کے گھر سے مسجد نبوی کی طرف، اپنے حجرے کی طرف روانہ ہوئے تھے، تب کھانا کھانے کے فوراً بعد سیدہ کائنات نے مصلی بچھا دیا تھا اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کرنے لگی تھی اے میرے مولا عثمان نے دعوت کی تھی، وہ مالدار تھے، ان کے پاس غلام تھے، اللہ کے رسول کے ہر قدم کے بدلے میں انہوں نے ایک غلام آزاد کیا تھا، میں فاطمہ غلام نہیں رکھتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کسے آزاد کروں؟ لہٰذا تجھ سے دعا کرتی ہوں اے میرے مولا، اللہ کے رسول کے ہر قدم کے بدلے میں ان کے گنہگار امتیوں کو جہنم سے نکال، جہنم سے آزادی دے دے۔
या रसूल अल्लाह, मैं जिब्राइल आया हूँ, अल्लाह ने पैगाम भेजा है आपके पास कि आपकी फातिमा ने अल्लाह से जहन्नम की आज़ादी के लिए, आपकी उम्मत की जहन्नम से आज़ादी के लिए दुआ मांगी थी। मैं आपको पैगाम देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ, आप फातिमा को सुना दीजिए कि अल्लाह ने आपके हर कदम के बदले में आपके 1,000 गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाई। ये हैं अली, ये हैं अली। लोगों, उनकी शान हमारे बयान के बस के बाहर है। बस इतना कर सकते हैं कि उनका तस्करा करके हम अपने दिलों को सुकून दे देते हैं, उनको याद करके अपने जो गुनाह हैं उनको छुपाने की कोशिश कर लेते हैं। यही अली हैं जिनसे विलायत चली है। हाँ, रसूल आज़म मेराज पर जब गए ना, तो एक हुजरे के अंदर आपको दाखिल किया गया। जब आप उस हुजरे में दाखिल हुए तो वहाँ एक संदूक रखा था। उस संदूक को आपने देखा। जब उस संदूक के करीब गए तो आपने इजाज़त मांगी, क्या मैं इसे खोल लूँ? रब ने फरमाया खोल लो। जब खोला तो उसके अंदर एक जोड़ा रखा था। आपने जोड़ा उठाया, आपने अर्ज़ की ए मेरे मौला, इस जोड़े को पहन लूँ? आपने रब्बे ज़ुल जलाल ने इजाज़त फरमाई पहन लो। आपने पहन लिया। फिर आपने उतार करके रखा। फिर आपने कहा मौला अगर इजाज़त दे तो इसे अपने साथ ज़मीन पर ले जाऊँ, ज़मीन पर ले जाऊँ। रब ने फरमाया ए मेरे महबूब, ये जुब्बे विलायत है, ये जुब्बे विलायत है, इसे महफूज रखा गया है। आप ले जाएंगे तो ले जाने में मसला नहीं है, क्योंकि आप तो महबूब हैं, सब कुछ आप ही का है, सब कुछ आप ही का है। क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, और मालिक में नहीं होता तेरा मेरा, सब कुछ आपका है, आप ले जाएं, मसला नहीं है। लेकिन एक बात है, आप इसे हर किसी को नहीं दीजिए, हर किसी को नहीं देना है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जिसकी बात मेरी बात से मिल जाए उसे देना। अल्लाह पाक ने एक बात बता दी। मुस्तफ़ा जान रहमत ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आपने अपने चारों सहाबा को, चारों खुसूसी सहाबा को बुलाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी बुलाया, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म को भी बुलाया, हज़रत उस्मान गनी को भी बुलाया, मौलाए कायनात को भी बुलाया, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, चारों को बुलाया। जब चारों आ गए ना, तो आपने जोड़ा निकाला, कहा है मेरे साहबियों दरवाज़ा बंद कर दो, अब ध्यान से सुनो, किसी को अंदर नहीं आने देना, और सुनो ये जोड़ा देख रहे हो? कहा मेरे या रसूल अल्लाह, ये ऐसा जोड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा, इतना खूबसूरत, इतना चमकदार, इतना अच्छा, ऐसा कपड़ा तो शायद ज़मीन पर बनता ही नहीं होगा। फरमाया हाँ, ये जन्नती कपड़ा है, ये जन्नती लिबास है, ये जन्नती जोड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को दे दूँ, तुम में से किसी एक को दे दूँ। या रसूल अल्लाह, किसे दिया जाएगा? कहा मैं एक सवाल करूँगा, उसका जवाब देना। जिसका जवाब अल्लाह से वादा किया कि जिसका जवाब अल्लाह की बात से मिल जाएगा उसे ये जोड़ा दे दिया जाएगा। तो अबू बकर तुम बताओ, अबू बकर तुम बताओ, अगर तुम्हें ये जोड़ा मिल जाए, अबू बकर बताओ अगर तुम्हें ये जोड़ा मैं दे दूं तो क्या करोगे? या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया में सदाकत को आम कर दूंगा। मैं जोड़ा जिसे मिलेगा ना, जिसे ये जोड़ा मिलेगा, उसके अंदर ये खुसूसियात आ जाएंगी कि वो अपनी बात मनवा सकेगा, उसको लोग मानेंगे। तो अबू बकर अगर जोड़ा दे दो तो क्या करोगे? या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया में सच्चाई आम कर दूंगा, हर किसी को सच्चा बनाने की कोशिश करूंगा। कहा अबू बकर तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन रब की बात से नहीं मिलती, रब की चाहत से नहीं मिली। रब जो चाहता था, रब ने जो बात कही थी, उस बात से नहीं मिली। चलो उमर तुम बताओ, अगर तुम्हें ये जोड़ा दे दो तो क्या करोगे? हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर जोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं सारी दुनिया में अदल इंसाफ कायम कर दूंगा, सारी दुनिया में अदल इंसाफ, कोई किसी के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकेगा। मुस्तफ़ा मुस्कुराए, फरमाया बात तो तुम्हारी सही है उमर, उमर तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी बात अल्लाह की बात से नहीं मिलती। चलो उस्मान तुम बताओ, अगर तुम्हें जोड़ा दे तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? हज़रत उस्मान ने फरमाया, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर जोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर शर्म व हया आम कर दूंगा, बेशर्मी नहीं होगी, बेहयाई नहीं होगी, मैं सारी दुनिया के लोगों को शर्म हया का पैकर बना दूंगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, बात तुम्हारी सही है उस्मान, लेकिन अल्लाह की बात से मेल नहीं खाती। अली चलो तुम बताओ, अगर तुम्हें ये जोड़ा दे दूं तो क्या करोगे? अली खामोश रहे, सोचते रहे, और फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर ये जोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं वही करूँगा जो अल्लाह करता है। कहा अल्लाह क्या करता है?
اللہ اپنے بندوں کی عیب کی پردہ پوشی فرماتا ہے. میں بھی اس کے بندوں کی عیب کی پردہ پوشی کروں گا, کسی پر عیب ظاہر نہیں ہونے دوں گا, کوشش کروں گا کہ لوگوں کے عیب چھپے ہوئے رہیں. میرے مصطفیٰ مسکرائے, فرمایا علی تمہاری بات اللہ کی بات سے ملتی ہے. یہ لو ولایت کا جوڑا, آج کے بعد ولایت جسے بھی چاہیے علی تم سے مانگے گا. تو لوگوں سنو, ولیوں کے امام کا نام ہے علی, اور اکلوتے علی ہیں کہ جب لوگوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں مطلب ایک مفرد اور ایک مجمل بولا جاتا ہے لفظ, تو جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, ایک لفظ صحیح بولا جاتا ہے, ایک لفظ غلط بولا جاتا ہے, تو اس میں ایک لفظ صحیح ہوتا ہے, دوسرا لفظ غلط ہوتا ہے. کسی کا نام بولا جائے تو نام بگاڑنا ہوتا ہے, ایک صحیح غلط ہو جاتا ہے. یہ اکلوتی ذات ہے علی کی, جنہیں کہو علی تو بھی علی, اور کہو علی ولی تو پھر بھی بات پوری ہو جاتی ہے, کیونکہ علی ہی اصل ولی ہیں, جو ولی بھی ہیں اور ولایت کے تاجدار بھی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کی محفل سجانے کا موقع عطا فرمایا, اور ہم تمام کو اس میں شرکت کا موقع بخشا. اللہ پاک ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں, اور ایک مرتبہ نعرہ حیدری اتنی بلند آواز سے لگا لو کہ آج مولا کائنات کی بارگاہ میں ہماری حاضری مکمل ہو جائیں, اور مولا کائنات خوش ہو جائیں کہ ہاں بوندی والوں نے میری یوم ولادت کا جشن منایا ہے. اور ہاں ایک بات سن لو, اتنی بلند آواز سے بولنا, یہاں بولو, کیونکہ تم بول سکتے ہو, کیونکہ کل جب نہیں بول سکو گے تو پھر انشاءاللہ علی بولیں گے. جب نہیں بول سکو گے نا تو علی بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم عرض کرتے ہیں اے علی مرتضیٰ, اے شیر خدا, دنیا میں اگر تم نے ہمیں اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. استغفر اللہ العظیم, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.